السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف انشورنس کا مسئلہ سن لیں کہ لائف انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دینا ہے، اور وہ یہ کہ لائف انشورنس یا زندگی کا بیمہ، جس کو عربی میں تأمین الحیاة کہتے ہیں، اس کا حاصل یہ کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ قسطیں جمع کروائیں، اور قسطوں کو کیا کہتے ہیں؟ پریمیم کہتے ہیں۔ جو قسطیں یا پریمیم آپ جمع کروائیں گے وہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہیں گے، اور اتنی مدت تک جمع کریں گے، اور وہ مدت طبی معائنے کے ذریعے سے ایک اندازہ اور تخمینہ لگا کر مقرر بھی کر دی جاتی ہے۔ اس بیمہ دار کی اپنی صحت کے لحاظ سے کتنے عرصے تک زندہ رہنے کی امید ہے؟ فرض کریں 10 سال کا اندازہ کیا گیا تو 10 سال تک ہر مہینے یہ شخص کچھ قسطیں جمع کرواتا رہے گا۔ مثال کے طور پر 100 روپے قسط ہے تو سالانہ 1200 روپے بن گئے، اور 10 سال تک 12,000 روپے ہو گئے، اور 10 سال تک 12,000 روپے اس کی طرف سے جمع ہو گئے۔ اب بیمہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ اگر 10 سال کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا، یعنی 10 سال پورا ہونے سے پہلے اگر تمہارا انتقال ہو جائے گا تو ہم تمہاری بیوی بچوں کو اور گھر والوں کو 10 لاکھ روپے دے دیں گے، اور اگر انتقال نہیں ہوا اور 10 سال پورے ہو گئے تو تمہاری جمع شدہ رقم ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گی سود سمیت۔ یہ تأمین الحیاة کہلاتا ہے۔ اور آج کل یہ لوگ بیمہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ان کے انتقال کے بعد، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیوی بچے بے آسرا نہیں ہوں گے، اور وہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ لیکن یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم 12,000 روپے محفوظ ہیں، یعنی ضائع نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 12,000 روپے واپس نہیں ملے، بلکہ ان کا ملنا تو یقینی ہے، لہذا اس کو اس معنی میں تعلیق التملیک علی الحذر نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف سے ادائیگی موہم ہو، مطلب مجہول ہو۔ یہ بات نہیں ہے، چونکہ ادائیگی اس طرف سے 12,000 کی ہے اور یقینی ہے۔ البتہ جو سود ملے گا اس کو سب حرام کہتے ہیں، اور 12,000 کے 12,000 جو مل رہے ہیں اس میں قمار کا عنصر تو نہیں، لیکن غرر ضرور پایا جاتا ہے۔ غرر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صرف یہ 12,000 ملیں گے یا 10 لاکھ ملیں گے، کیونکہ یہ چیز بے یقینی والی کیفیت میں آ جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی انتقال ہوگا نہیں ہوگا، اس کو 12,000 ملیں گے 10 لاکھ ملیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر پہلے انتقال ہو گیا تو 10 لاکھ ملیں گے، اور اگر انتقال نہ ہوا تو 12,000 ملیں گے۔ اس لیے معقود علیہ یا معاوضہ مجہول ہے، اس کی مقدار متعین اور معلوم نہیں، لہذا اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے۔ اور جس صورت میں 10 لاکھ مل رہے ہیں تو وہ چونکہ 12,000 کے معاوضے میں مل رہے ہیں، اس لیے اس میں سود ہوا، لہذا اس میں غرر بھی ہے اور سود بھی ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔